میرے عزیز ساتھیوں، اذان کے اندر 6 سبق ہے، 6 چیزیں ہیں۔ جس انسان کی زندگی کے اندر یہ 6 سبق پکی ہو جائے، جو انسان ان 6 سبق کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے اور اس پر عمل کرنا وہ شروع کر دے، تو اس کی زندگی بالکل آسان ہو جائے گی۔ اس کے لیے نماز کا پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، اعمال بھی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، گناہوں سے بچانا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، غرض شریعت کی چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اذان کے اندر 6 سبق چھپی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر مؤذن دوبارہ صدا لگاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون بڑا؟ اللہ بڑا۔ دنیا کے اندر بڑائی کے قابل ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ مؤذن نے 4 مرتبہ اس کلمات کو دہرائے۔ 1 مرتبہ بھی کہنا کافی تھا، لیکن بڑائی بیان کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی، کہ دنیا کے اندر نہ تو ڈاکٹر بڑا، دنیا کے اندر نہ تو انجینئر بڑا، دنیا کے اندر نہ تو ماسٹر بڑا، دنیا کے اندر نہ تو مالدار بڑا، دنیا کے اندر نہ تو عہدیدار بڑا، دنیا کے اندر نہ تو زمیندار بڑا، دنیا کے اندر نہ تو اور بھی جاہ کے چاہنے والے بڑا۔ یہ سب دھوکے کی زندگی ہے۔ اگر بڑا ہے اس دھرتی کے اندر، یہاں بھی اور آخرت کے اندر بھی جس کی بادشاہت چلتی ہے، تو بڑائی صرف اللہ رب العزت کی بڑائی اور بادشاہت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی عظمت کو اور اس کی کبریائی کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھانا چاہیے۔ کچھ بھی نہ تھا، اللہ تھا، اور کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ رہے گا۔ اول بھی خدا، آخر بھی خدا، ظاہر بھی خدا، باطن بھی خدا۔ آپ دنیا کی جس چیز پر بھی نظر ڈالیں گے، آپ کو وہاں خدا کی خدائی نظر آئے گی، وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ نظر آئے گی۔ دنیا کے اندر بڑائی ہے تو صرف اللہ کی بڑائی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑائی کی چیز ہے سارے دھوکے کی چیز ہے، سارے فریب کی چیز ہے۔ تو اذان کے اندر پہلا سبق جو بتایا گیا ہے وہ ہے اللہ سب سے بڑا۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے، چونکہ انسان کے ذہن کے اندر دین کی، شریعت کی ذرہ برابر بھی جب اہمیت نہیں ہے، تو وہ یہی سوچتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عہدیدار، سب سے بڑا کامیاب اس دنیا کا وہی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کروایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی ساری چیزیں دھوکے کی چیز ہے، اس دھوکے کی چیز سے لگانا بھی یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اذان کا دوسرا سبق، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کی گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسئلوں کو حل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا، انسان اور لوگ جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے سوا اس دنیا کے اندر کسی کی خدائی نہیں، اللہ وہی ہے اور وہی اکیلا اور تنہا ہے۔ اس کے اندر یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ کار ساز بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارا کاروبار دکانوں سے چلتا ہے، ہمارا کاروبار کھیت اور کھلیان سے چلتا ہے، ہمارا کاروبار دنیا کی چیزوں سے چلتا ہے۔ یہ سوچتا ہے وہ سراسر دھوکہ ہے، دھوکہ، کیونکہ کار ساز اور کام بنانے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔
تیسرا سبق اذان کے اندر چھپا ہوا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اگر تم اللہ کو اپنانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم کو واقعتاً اللہ کی چاہت ہے، اللہ تک تمہیں پہنچنا اگر تم چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے چاہت کریں گے اور تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا گیا کہ شریعت پر عمل کرنا۔ آج ہماری زندگی کی ایک بھی چیز شریعت سے بالکل میل نہیں کھاتی ہے، ہمارا کھانا بھی، ہمارا سونا بھی، ہمارا اٹھنا بھی، ہمارا بیٹھنا بھی، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی، ہمارا معاشرے کے اندر رہن سہن بھی سارا نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں اللہ کو منانا، اور ہم چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا، تو یاد رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کی طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہوگا، نبی کی اتباع کرنی ہوگی، نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا، جبھی جا کر کے ہمارا خدا، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہم سے راضی ہوگا۔ ڈائریکٹ آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا کا دستور دیکھ لیجئے، جو دنیا کا سب سے بڑا عہدے دار ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا معمولی انسان ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کر سکتا ہے، بیچ کے اندر وسائط اور ذرائع کھوجتا ہے، بیچ کے اندر سفارشی چاہتا ہے کہ میرا کسی ایسے بندوں سے تعلق ہو جس کے ذریعے سے میرے متعلق وہاں جا کر کے وہ سفارش کرے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو آپ کو رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کی ساری محبت غرض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ دنیا کے اندر جس سے بھی محبت کرتے ہیں، جس سے بھی محبت کا دم بھرتے ہیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ضرور مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کی محبت غرض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ماں باپ کو اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے، بھائی بھائی کو ہیلپ اور مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک پڑوس کو دوسرے پڑوس کو ہیلپ اور مدد کی ضرورت پڑتی ہے، سماج کے لوگوں کو بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ غرض آپ دنیا کے اندر جس کے ساتھ بھی محبت کا دم بھریں گے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مقصد اور غرض جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگے، سارے رشتہ دار، سارے اہل و عیال آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے، آپ کی بیوی بھی جمع ہو جائے گی اور کہے گی اے میرے سرتاج، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ اولاد بھی یہی بات آپ کو کہے گی، ابو جان آپ ہمارے لیے کتنے اچھے والد تھے، آپ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد ہمارا کفیل، ہمارا ذمہ دار کون ہوگا؟ رشتہ دار بھی آپ کو یہی کہیں گے۔ غرض ہر انسان آپ سے یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے، میرے باپ کے مرنے کے بعد قبر کے اندر کیا ہوگا؟ بیوی یہ نہیں کہتی ہے میرے خاوند کے مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا؟ رشتہ دار یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد قبر میں اس کا کیا ہوگا۔ سب انسان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد میرا کیا حال ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کی محبت مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم نے ذہن کے اندر غور کیا کہ اس دنیا کے اندر کوئی ہستی ایسی ہے جو کہ بلا مقصد اس دنیا کے اندر اس سے محبت کی جائے، تو ذہن نے اس بات کو قبول کیا کہ اگر آپ ایسی ہستی کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی محبت بلا غرض ہو، جس کی محبت آپ کے ساتھ جو ہوتی ہو غرض کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو،
تو ذہن نے اس کا جواب دیا کہ آپ 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے، رات کا اندھیرا ہوگا، وہ ہستی مصلی کے اوپر یا ربی امتی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا آپ کو اپنے درجات کو بڑھانے کا غم تھا؟ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ پروانہ دے دیا تھا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اے نبی، اے محبوب، اے میرے حبیب، آپ سے اگر خدا نخواستہ کوئی لغزش ہو بھی جائے تو ہم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ اس کے باوجود رات بھر اپنی امت کے لیے سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پیروں میں ورم مبارک، پیروں کے اوپر ورم پڑ جایا کرتا ہے، آپ کا پیر مبارک پھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت سے بڑی محبت اور شفقت تھی، اس لیے نہیں کہ ہمارا درجہ بڑھ جائے، صرف اس لیے کہ میری امت کا مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا۔